السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن میں آج انشاءاللہ ہم چھٹے سپارے کا مختصر سا خلاصہ پڑھیں گے کہ چھٹے سپارے میں اللہ رب العزت نے کیا بنیادی باتیں ذکر کی ہیں۔ چھٹے سپارے میں بنیادی طور پر دو حصے ہیں چھٹے سپارے کے۔ پہلے حصے میں سورۃ النساء کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرے حصے میں سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ النساء کا وہ حصہ جو چھٹے سپارے میں ہے، اس میں بنیادی طور پر 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے: یہود کی مذمت، نصارہ کی مذمت، اور تیسرے نمبر پر میراث کے چند احکامات اللہ رب العزت نے یہاں چھٹے سپارے میں ذکر کیے ہیں سورۃ النساء میں۔ یہود کی مذمت، یہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہود کی مذمت کی کہ وہ ایک نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسرے نمبر پر نصارہ کی مذمت، نصارہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رہے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلو کیا، اتنا آگے بڑھے کہ عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ بنا ڈالا۔ اللہ رب العزت نے نصارہ کی بھی مذمت کی ہے۔ تیسرے نمبر پر میراث، عینی اور علاتی بہنوں کے حصے، وراثت میں عینی بہن کو کیا حصہ ملے گا اور علاتی بہن کو کیا حصہ ملے گا، اس کا ذکر ہے۔ عینی ایسی بہن جو ماں باپ شریک ہو، جس بھائی کا اور بہن دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہوں۔ علاتی اس کو کہتے ہیں کہ جو ماں باپ شریک ہو، ماں دونوں کی مختلف ہو۔ بہن بھائی ایسے کہ جن دونوں کا باپ ایک ہو لیکن ماں مختلف ہو۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک بیٹی کو نصف حصہ ملے گا اور ایک سے زیادہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلث ملے گا، اور اگر بھائی بھی ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا، مطلب لڑکے کو بیٹے کو ڈبل ملے گا۔ یہ سورۃ النساء کے 3 بنیادی باتوں کا ذکر جو کہ چھٹے سپارے میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے ابتدائے سورۃ المائدہ۔ اس میں بنیادی طور پر 5 باتیں، جو سورۃ المائدہ کا حصہ چھٹے سپارے میں، اس میں تقریباً بنیادی طور پر 5 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اوفوا بالعقود، حرام چیزوں کا تذکرہ، طہارت کے متعلق احکامات، حابیل اور قابیل کا قصہ اور ان کے ساتھ ہی چوری کے چند احکامات بھی ذکر فرما دیے گئے۔ یہود و نصارہ کی مذمت۔ نمبر 1، اوفوا بالعقود۔ اوفوا بالعقود، اگر انسان کوئی جائز وعدہ کرے، کوئی معاہدہ کرے اپنے رب کے ساتھ یا آپسی لوگوں کے ساتھ، تو اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے جو وعدہ کیا جائے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ نمبر 2، حرام چیزوں کا تذکرہ۔ حرام چیزوں میں بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور ایسی چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے وہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا۔ طہارت، وضو، تیمم اور غسل، ان تینوں کے مسائل تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں یہاں پر سورۃ المائدہ میں، جو حصہ چھٹے سپارے میں ہے۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا ذکر۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، قصہ بتایا گیا ہے اور مختصراً بتایا گیا، اور قتل اور چوری کے چند احکامات بھی یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، یہود و نصارہ کی مذمت۔ یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب ان کی طرف سے سرکشیاں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تو ان پر تسلی دی گئی نبی علیہ السلام کو۔ مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے
ان پر لعنت فرمائی گئی. اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا یہ تمہارے بہت خطرناک دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. تو یہ تھا چھٹے سپارے کا خلاصہ مختصراً کہ 2 حصے اس میں. پہلا حصہ سورۃ النساء کا اواخر اور دوسرے حصے میں سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ. پہلے حصے میں تقریباً 3 باتوں کا ذکر کیا گیا: یہود کی مذمت، نصارہ کی مذمت اور میراث. دوسرے حصے میں تقریباً 5 باتوں کا ذکر کیا گیا: اوفوا بالعقود، حرام چیزوں کا ذکر، طہارت کے متعلق احکامات، حابیل اور قابیل کا قصہ، اور اسی طرح یہود و نصارہ کی مذمت. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.